ہم دیہاتی لوگ جب بھی کسی شہر جانے یا گھومنے پھرنے کا پلان بناتے ہیں تو اس پلان میں اس شہر کے کسی مشہور دربار اولیاء اللہ کا وزٹ ضرور شامل ہوتا ہے۔ اگر کوئی لاہور جاتا ہے تو داتا دربار، کوئی ملتان جاتا ہے تو شاہ شمس کے دربار، اور اسی طرح مختلف شہروں میں جب بھی دیہاتی لوگ جاتے ہیں تو ان کے وزٹ میں کسی دربار پہ حاضری اور سلامی لگانا ضروری ہے، جبکہ شہری لوگوں کا وزٹ پلان میں ہوٹلنگ، پارٹیز اور دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں بھی اکثر جب کبھی لاہور جاتا تو سنی خاندان سے ہونے کی وجہ سے داتا دربار کا سلام میرے وزٹ میں شامل ہوتا تھا۔ اس دربار پر جانا نہ جانا ایک الگ مسئلہ ہے جس پر پھر بات ہوگی۔ آج جو واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس کے پس پردہ جو چیز اجاگر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستان کے معاشرے میں خود غرضی سیلفشنس کا بڑھتا ہوا رجحان۔ پاکستان میں مدد کرنے والا جو عنصر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، جو ایک مسلم معاشرے، مسلم ملک کے لیے شرمندگی کا نشان ہے۔ دن بدن ماحول ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے ڈرتے ہیں۔ اتفاق ایسے ہوا کہ ایک دن جب مجھے ملنے کے لیے میری امی جنگ سے لاہور آئی، میں لاہور میں جاب کرتا تھا، تو حسب معمول انہوں نے مجھے داتا دربار پر سلام کرنے کے لیے بولا اور میں ان کو لے کے داتا دربار جا پہنچا۔ بدقسمتی سے میرا موبائل کی چارجنگ اس دن نہیں تھی اور موبائل میرا بند ہو گیا۔ تو پلان کے حساب سے میں نے امی کو بول دیا کہ آپ آدھے گھنٹے تک سلام وغیرہ کر کے گیٹ پر آ جانا اور میں بھی گیٹ پر آ جاؤں گا تو ادھر ہی آپ کو ریسیو کر لوں گا۔ 10-20 منٹ گزرنے کے بعد میں تو گیٹ پر آ گیا اور امی کا انتظار کر رہا تھا، کرتے کرتے کافی دیر ہو گئی۔ آخر تھک کر پھر ایک بار دربار کے اندر گیا اور شاید امی نظر آ جائے تو ان کو اشارہ کروں گا کہ گیٹ پر آ جائے، مگر اندر بھی مجھے امی نظر نہیں ہے۔ دربار میں عورتوں کا الگ سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں مرد الگ اور عورتیں الگ ہیں۔ تو اب دوبارہ جب میں دربار میں گیا تو دوبارہ پھر وہی جوتے جمع کرایا۔ اب پاکستان میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، کسی مسجد میں جاؤ، دربار میں جاؤ، کسی وزٹنگ پوائنٹ پہ جاؤ تو سب سے بڑا جو خوف دل میں ہوتا ہے وہ جوتے چوری ہونے کا ہوتا ہے۔ تو میں نے بھی وہاں جوتا ٹوکن پہ لگایا، دوبارہ ٹوکن لگایا اور اندر چلا گیا۔ تو اکثر جگہ پہ تو یہ ٹوکن فری ہوتا ہے، لیکن فری بہت کم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر چارجز لیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں، میں ایک دفعہ دربار پر آیا تھا تو میرا نیا جوتا تھا، میں نے ٹوکن پہ لگایا اور چلا گیا۔ اسپیکر میں اعلان ہو رہا تھا 5 روپے تھا یا 10 روپے تھا، تو وہ بار بار بول رہے تھے اس سے زیادہ پیسے نہیں دو یہ وہ۔ بہرحال میں نے ٹوکن لیا، اندر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ٹوکن والوں نے مجھ سے 150 روپے مانگا۔ جوتا میرا نیا تھا، 1 ہفتہ پہنا ہوا تھا۔ تو اب میں نے ان کو 150 دیا۔ کیوں دیا اس کے پیچھے ایک اور لمبی سٹوری ہے، پھر بتاؤں گا۔ تو ابھی جو بات میں یہاں کرنے والا تھا، اب گرمی میں میرا برا حال تھا۔ امی کے پاس فون تھا مگر میرے پاس فون نہیں تھا۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ کسی سے موبائل مانگ کر کال کرتا ہوں، مگر ہمت نہیں ہوئی۔ پھر جب تنگ ہو کر ہمت اکٹھی کی اور سوچا کہ پولیس والے جو دربار پر تعینات ہیں ان سے فون کی ریکویسٹ کرتا ہوں، عام شہری تو فون دے گا نہیں، وہ سوچے گا کہ شاید میں لے کے بھاگ جاؤں گا۔ تو پولیس والے کے پاس گیا، عزت دی، سلام کیا اور اپنی ساری کہانی سنائی اور کال کرنے کی ریکویسٹ کی۔ مگر میرا دل جب ٹوٹا جب وہاں کھڑے سب پولیس والوں نے مختلف بہانے کر کے مجھے 1 منٹ کی کال کرنے کے لیے بھی اپنا فون نہیں دیا، جبکہ وہ خود اپنی گھر اور کوئی اپنی گرل فرینڈ سے سب ہینڈ فری لگا کے مختلف کالیں کر رہے تھے۔ تو جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ میری مدد کرتے، کیونکہ پولیس والے وہاں کھڑے، ان کا ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ گن لے کے کھڑے رہیں، ان کا کام تو عوام کی خدمت ہے، رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تو معاشرے کی جو تحفظ ہوتا ہے وہ صرف بندوق لے کے کھڑے ہونے سے نہیں ہوتا۔ معاشرے کو محفوظ کرنے کے لیے معاشرتی اصول اور کچھ جو اخلاقی اصول ہیں ان پر بھی پر عمل ہونا چاہیے۔
باہر کے ممالک میں اکثر جب کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی مسئلے میں ہوتا ہے تو پولیس کے پاس جاتے ہیں کہ کوئی اور ہماری مدد کرے یا نہ کرے، پولیس اپنا فرض نبھائے گی، کیونکہ یہ پولیس کے فرض میں ہوتا ہے کہ پریشان لوگوں کو. اب یہ ضروری نہیں کہ وہاں جہاں بم پھٹے وہاں پولیس جائے. روزمرہ کے معاملات میں لوگوں کو بہت سی پریشانی ہوتی ہیں، تو یہ ادارے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. بہرحال پھر میں جب پولیس والوں نے موبائل نہیں دیا تو ایک موبائل شاپ پہ گیا، اس کو بولا کہ مجھے فون کرنا ہے. تو اس بھائی نے بڑے اکڑ کے اور عجیب انداز میں مجھے اگنور کیا اور کہتا ہے کہ بھائی یہ پی سی او نہیں ہے. پی سی او مطلب پبلک کال آفس. یہ کافی عرصے پہلے کی بات ہے جب ہر گلی میں پی سی او مل جاتے تھے اور پیسے دے کے لوگ کر لیتے تھے. آج وہ دور رہا نہیں، لیکن آج مجھے وہ دور یاد ضرور آیا کہ کسی کو کال کرنے کے لیے کم از کم کسی کی منتیں نہیں کرنی پڑتی تھی، پیسے دو اور کال کرو. بہرحال جب موبائل والے نے بھی کال نہیں کرائی تو پھر میں قریب ایک حمام پہ چلا گیا. حمام والے سے ریکویسٹ کی کہ سر یہ میرے پاس چارجر بھی ہے، موبائل بھی ہے، بس مجھے لگانے کے لیے سوئچ دے دیں، میں اس میں موبائل اپنا 1 منٹ چارج کر لوں گا اور میں اپنی کال کرنی ہے. تو حمام والے نے بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا. وہ بولتا بھائی نہیں، میں نہیں کرنے دوں گا. بہرحال پھر دل برداشتہ ہوا اور باہر نکلا. پھر ایک چکر دربار کا لگایا کہ شاید کہیں ہمیں نظر آ جائے. اب یہاں مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کے دل میں ہمدردی اور بھلائی کی جو حص ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ خود غرض ہو گئے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو اس سے کیا لینا دینا. لوگ ڈرتے ہیں کہ کسی کی مدد کرنے سے ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہے. اس کی وجہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر، انصاف اور قانون کی لاپرواہی ہے. آج کل ہر شخص یہ بولتا دکھائی دیتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، جو کہ غلط ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام، ہمارا دین یہ نہیں بولتا کہ دنیا میں صرف اپنے لیے جینا ہے. انسانیت کی پہچان اور مسلمان کا امتحان بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لیے کیا کرتا ہے. خدا تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے جو غلط ہے. اس طرح ہم سب بے حس ہو کر رہ جائیں گے. اب تو لوگ روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پاس ہی نہیں جاتے کہ کہیں ہم پر الزام نہ آ جائے.